من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضع، ان یہودیوں میں سے کچھ لوگ ہیں جو کلام کو اس کی اصل مقام و محل سے پھیر دیتے ہیں۔ وَيَقُولُونَ سَمِعْنَا وَعَصَيْنَا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا، وہ کہتے ہیں ہم نے سنا اور ہم نے نہیں مانا۔ یعنی یہودیوں کی یہ عادت تھی کہ باتوں کو توڑ مروڑ کے پیش کرتے تھے۔ ان کی خواہش یہی تھی کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنا دکھ دے سکیں دکھ دینے کی کوشش کرتے تھے۔ تو بہرحال اللہ جل شانہ فرما رہے ہیں سمعنا وعصینا، وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ بظاہر وہ اہل ایمان کی طرح سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے قبول کیا کہہ رہے ہوتے، لیکن زبان کو مروڑ کر حقیقت میں سمعنا وعصینا کہتے۔ گویا سامنے طور پہ تو یہی کہتے سمعنا واطعنا، لیکن حقیقت کے اندر سمعنا وعصینا وہ کہہ رہے ہوتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر کے کہتے ذرا ہماری بات سنیے، ساتھ ہی چپکے سے کہہ دیتے کہ آپ سے سنا نہ جائے، ہمیں آپ کو سنانا مطلوب نہیں۔ اس طرح وہ شان رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں گستاخی کے مرتکب ہوتے۔ وَرَائِنَا عَلَيْهِمْ بِأَلْسِنَتِهِمْ، اور کہتے ہیں رائنا اپنی زبانوں کو موڑ کر، ورائنا رائنا کا تو مطلب ہے رعایت کیجیے، لیکن رائنا جب بنا دیتے تو اس کا مطلب ہے اے ہمارے چرواہے۔ وَطَعْنًا فِي الدِّينِ، اور دین میں طعن کرنے کے لیے، برا بھلا کہنے کے لیے۔ یہود اپنی زبانوں کو توڑ مروڑ کر ایسے کلمات کہتے اور پھر دین میں یہ عیب لگاتے اگر یہ شخص واقعی نبی ہوتا تو ہمارا فریب اس پر ظاہر ہو جاتا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے ان کے فریب کو ظاہر کر دیا۔ وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے، ذرا ہمیں مہلت دیجئے، تو یہ ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ تو محترم سامعین، جو آپ کے سامنے بات رکھی ہے من الذین ہادوا یحرفون الکلم عن مواضعہ، کلام کو آگے پیچھے اس کا جو مقام ہے اس سے تبدیل کر کے وہ پیش کر دے، اور آپ علیہ السلام کو جتنا وہ تنگ کر سکتے تھے تنگ کرتے، کبھی دین کے اندر، کبھی آپ کی ذات کے اوپر، کبھی آپ کو تنگ کرنے کے لیے کون سا بہانہ تلاش کرتے، کبھی کون سا بہانہ تلاش کرتے۔ بہرحال جب انہوں نے یہ کہا کہ اگر اللہ کے سچے نبی ہوتے تو اللہ انہیں ان چیزوں سے بتا دیتا جو ہم ان کے لیے کر رہے، تو اللہ کریم نے آیت نازل فرما دی وَلَوْ أَنَّهُمْ قَالُوا سَمِعْنَا وَأَطَعْنَا وَاسْمَعْ وَانظُرْنَا لَكَانَ خَيْرًا لَهُمْ وَأَقْوَمَ، اور اگر وہ یہ کہتے کہ ہم نے سنا اور اطاعت قبول کی اور آپ ہماری بات سن لیجئے اور ذرا ہمیں مہلت دیجئے تو ان کے حق میں کہیں بہتر ہوتا اور بہت درست اور سیدھی بات ہوتی۔ وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ بِكُفْرِهِمْ، لیکن اللہ نے تو ان کے کفر کی وجہ سے ان پر لعنت کر دی ہے۔
وَلَٰكِن لَّعَنَهُمُ اللَّهُ، اللہ نے ان کے اوپر لعنت کر دی ہے، کس وجہ سے؟ بِكُفْرِهِمْ، ان کے کفر کی وجہ سے، ان کے انکار کی وجہ سے، ان کی ناشکری کی وجہ سے اللہ نے ان کو دھتکار دیا۔ فَلَا يُؤْمِنُونَ إِلَّا قَلِيلًا، تو اب وہ ایمان لانے والے نہیں ہیں مگر شاذ ہی کوئی بہت تھوڑے، یعنی ان میں سے بہت تھوڑے لوگ ایمان لے کر آئے، کثیر جو لوگ ہیں بڑی تعداد وہ ایمان لے کر نہیں آئی۔ تو آیت نمبر 47، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب آمنوا بما نزلنا، اس آیت مبارکہ کا ترجمہ، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، یا ایھا الذین اوتوا الکتاب، اے وہ لوگوں جن کو کتاب دی گئی تھی، آمنو ایمان لاؤ، بما نزلنا اس پر جو ہم نے نازل کیا ہے۔ یہود کی شرارتوں پر لعنت و ملامت کے ساتھ انہیں قرآن کریم پر ایمان کی دعوت بھی دی جا رہی ہے، مصدقا لما معکم، جو اس کی تصدیق کرتے ہوئے آیا ہے جو تمہارے پاس ہے، یعنی جو تمہارے پاس تورات انجیل زبور ہے اس کی تصدیق کر رہا ہے۔ کون؟ قرآن مجید فرقان حمید، اس کی ایمان کی دعوت اللہ کریم دے رہے ہیں۔ اے میرا محبوب آپ ان کو ذرا دعوت دیجئے جو اہل کتاب ہیں کہ ایمان لے کر آئیں، اور انہیں بتائیں کہ یہ جو کتاب میں نازل کر رہا ہوں یہ وہ کتاب ہے جو اس کتاب کی بھی تصدیق کرنے والی ہے جو تمہارے پاس موجود ہے۔ من قبل ان نطمس وجوہا فنردها على ادبارها، من قبل ان نطمس وجوہا، اس سے قبل کہ ہم چہروں کو مٹا ڈالیں، ان نطمس کہ ہم مٹا ڈالیں، وجوہن فنردها على ادبارها، پھر ان کو ان کی پیٹھوں کی طرف موڑ دیں، فنردها على ادبارها، یعنی چہرے اس طرح مسخ کر دیے جائیں کہ بالکل سپاٹ ہو جائیں، ان پر کوئی نشان باقی نہ رہے، اور پھر انہیں پشت کی طرف موڑ دیا جائے کہ چہرہ پیچھے اور گدی سامنے۔ آگے فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت، یا ہم ان پر بھی اسی طرح لعنت کر دیں جس طرح ہم نے اصحاب سبت پر لعنت کی تھی۔ اصحاب سبت کون سے لوگ تھے؟ یہ وہ لوگ تھے کہ جب اللہ کریم نے انہیں ہفتے والے دن کاروبار کرنے سے منع فرمایا کہ اس دن صرف تم نے عبادت کرنی ہے، اللہ کریم نے آزمائش کے اندر بھی ڈال دیا، اسی دن مچھلیاں زیادہ آ رہی ہیں، انہوں نے ہیلا کیا کہ ان کو ادھر ظاہری طور پہ تو نہیں لیکن بند باندھ دیتے تھے، وہاں روک دیتے تھے۔ اس واقعے کا ذکر سورہ بقرہ کے اندر بھی آیا ہے، اور آگے سورۃ الاعراف کے اندر بھی اجمالاً اس کا تذکرہ آئے گا۔ فرمایا او نلعنہم کما لعنا اصحاب السبت وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا، اور اللہ کا حکم تو نافذ ہو کر رہنا ہے۔ وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ، اللہ کا حکم، اللہ کا امر، مفعولا ہونے والا ہے، ہو کر ہی رہے گا۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک به، اور یقیناً اللہ جل شانہ اور یقیناً اللہ تعالیٰ اس بات کو ہرگز نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، یعنی اللہ کریم کی ذات شرک کو معاف نہیں کرتی، اس کے ساتھ کوئی بندہ شرک کرے گا اللہ اس کو معاف نہیں کریں گے۔ شرک کے اللہ کی ذات، اللہ کی صفات، اللہ کی عبادات کے اندر کسی دوسرے کو اللہ کا ساجی ماننا، اس کا پارٹنر ماننا، اور یہ سمجھنا کہ جیسے اللہ کی ذات ہے کہ ایسی کوئی اور ذات ہے، جیسے اللہ کی عبادت کی جاتی ہے ایسے کسی اور کی عبادت کی جائے، جیسے اللہ کی ذات، جیسے اللہ کے ذات کے تصرفات ہیں ایسے کسی اور کے متعلق یہ ماننا، تو اس کے متعلق بھی یہی ہے۔
آپ دیکھیے قرآن کے اندر حضرت لقمان بھی فرما رہے ہیں یا بنی لا تشرک باللہ، اے بیٹے شرک نہ کرنا، ان الشرک لظلم عظیم، بے شک شرک ظلم عظیم ہے۔ فرمایا وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن يَشَاءُ، اور وہ معاف کر دے گا اس کے علاوہ جتنے گناہ ہیں جس کے لیے چاہے، یعنی اس سے کم تر جو کچھ ہے وہ جس کے لیے چاہے گا بخش دے گا۔ گویا یہ سب سے بڑا گناہ ہے۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے یا یہ لائسنس نہیں ہے کہ اللہ باقی سارے گناہوں کو معاف فرما دے گا، نہ، بلکہ اللہ کریم اس لیے کہہ رہے ہیں شرک کی قباحت کو بیان کرنے کے لیے کہ شرک اتنا سنگین گناہ ہے، اتنا سنگین جرم ہے، اللہ اور سارے گناہوں کو معاف کر دے گا لیکن اس کو معاف نہیں کرے گا۔ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ چھوٹے گناہ کرتے رہو اس کے علاوہ دوسرے گناہ کرتے رہو، نہ ان کی اپنی سزا ہے، وہ اللہ چاہے گا تو معاف کر دے گا، لیکن یہاں پہ اس کی قباحت کو، اس کی سنگینی کو بیان کیا جا رہا ہے۔ وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدِ افْتَرَىٰ إِثْمًا عَظِيمًا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کرتا ہے اس نے تو بہت بڑے گناہ کا افتراء کیا، بڑا گناہ اس نے گھڑ لیا کہ جو اللہ کے ساتھ شرک کرتا ہے، یعنی کہ ایسی چیز جس کا وجود ہی نہیں ہے اس کے متعلق وہ کرتا ہے۔ اللہ کی ذات تو واحد ہے، یکتا ہے، اکیلی ہے، اس کی ذات و صفات میں کسی اور کو شریک کرنا بہت بڑا جھوٹ، افتراء، بہتان اور عظیم ترین گناہ ہے۔ پھر آگے فرمایا الم تر الی الذین یزکون انفسہم، کیا تم نے دیکھا نہیں ان لوگوں کو جو اپنے آپ کو بڑا پاکیزہ ٹھہراتے ہیں، یزکون انفسہم، بڑا پاکیزہ کس کو؟ انفسہم، اپنے آپ کو ٹھہراتے ہیں۔ یا یہود کے اس فلسفے کی طرف اشارہ ہے کہ وہ اپنے آپ کو بہت پاک باز اور اعلیٰ عرفہ سمجھتے ہیں، ان کا دعویٰ ہے کہ ہم اللہ کے منظور نظر لوگ ہیں۔ سورۃ المائدہ میں ان کا یہ قول نقل ہوا ہے نحن ابناء اللہ واحباؤ، آیت نمبر 18، یعنی ہم تو اللہ کے بیٹوں کی طرح بلکہ اس کے بہت ہی چہیتے اور لاڈلے ہیں۔ ان کے نزدیک دوسرے تمام لوگ جتنے ہیں وہ گناہ گار ہیں، جو دیکھنے میں انسان نظر آتے ہیں حقیقت میں حیوان ہیں۔ ان کو ہم جس طرح چاہیں لوٹ کر کھا جائیں، جس طرح سے چاہیں ان کو دھوکہ دیں، ان کا استحصال کریں، ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ اس حوالے سے سورہ آل عمران میں ہم ان کا یہ قول پہلے پڑھ چکے ہیں، سن چکے ہیں، لیس علینا فی الامیین سبیل، آیت نمبر 75 ہے کہ ان امیوں کے معاملے میں ہم پر کوئی گرفت نہیں۔ یہ یہودیوں کا دعویٰ ہے، یہودیوں کا فلسفہ ہے۔ کہتے ہیں ہم سے ان کے بارے میں کوئی محاسبہ اور کوئی مواخذہ نہیں ہوگا، جیسے آپ نے اپنے گھوڑے کو ٹانگے میں جوت لیا یا ہرن کا شکار کر کے اسے کھا لیا تو آپ سے اس پر کون مواخذہ کرے گا؟ بل اللہ یزکی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو پاک کرتا ہے جس کو چاہتا ہے، بلکہ اللہ یزکی، وہ پاکیزہ کرتا ہے، من یشاء، جس کو چاہتا ہے پاک صاف کر دیتا ہے، نکھار دیتا ہے، نکھر کے وہ چیز سامنے آ جاتی ہے۔ فرمایا وَلَا يُظْلَمُونَ فَتِيلًا، اور ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جائے گا۔ ان کو اگر پاکیزگی نہیں ملتی تو اس کا سبب ان کے اپنے کرتوت ہیں، اللہ جل شانہ کی طرف سے تو ان پر ذرا بھی ظلم نہیں کیا جاتا۔ فتیل دراصل اس دھاگے کو کہتے ہیں جو کھجور کے اندر گٹھلی کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے۔ نزول قرآن کے زمانے میں جو چھوٹی سے چھوٹی چیزیں لوگوں کے مشاہدے میں آتی تھیں، ظاہر ہے کہ وہیں سے کسی چیز کے چھوٹا ہونے کے لیے مثال پیش کی جانی تھی تاکہ لوگوں کو چیز اچھی طریقے سے سمجھ آ جائے۔ آگے فرمایا انظر
دیکھو کیف یفترون علی اللہ الکذب، کہ یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، دیکھو یہ لوگ اللہ پر کیسے جھوٹ باندھ رہے ہیں، وَكَفَى بِهِ اِثْمًا مُبِينًا، اور سری گناہ ہونے کے لیے تو یہی کافی ہے، یعنی ان کی گرفت کے لیے اور ان کو عذاب دینے کے لیے یہی ایک بات کافی ہے جو انہوں نے گھڑی ہے۔